السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 13 اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 14۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس میں اور بھی قاعدہ ہے، دیکھیے یہاں لکھے ہیں، باقی قواعد طریقۂ تعلیم میں ملاحظہ ہوں، یعنی ابھی جب ہم پڑھا رہے ہیں تو ابھی ہم اور اس قاعدہ جو ہے بتائیں گے، لیکن پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سبق جو ہے، یہ سبق، اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی اس سبق میں جو ہے ہم کو را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے جیسے حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ دیکھیے یہ را کو ابھی تک تو ہم لوگوں نے پیچھے جو پڑھے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی، لیکن یہاں را ساکن ہے تو دیکھیے را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو بھی را کو ہم پر پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہاں الف ہے، اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ارسلنا، ارسلنا۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ دیکھو یہ اس را کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو یہاں دیکھیے را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے نا، تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قرآن، جیسے قرآن، یا غین زبر یغ، را را پیش رو رو، یغرور، کاف زبر کا، یغرور کا۔ دیکھیے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے اس را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یغرور کا، یغرور کا، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبما۔ دیکھیے اس را کو بھی جو ہے پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اور الف ہے اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ربما، ربما،
ربما، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤ، فا دو پیش فن، رؤوفن۔ دیکھیں اس را کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے رؤوفن، رؤوفن، را کو پر کر کے پڑھیں گے، رؤوفن، رؤوفن۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف زیر قی، را دو پیش رن، مستقرن، مستقرن۔ دیکھیے یہاں بھی جو ہے را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے۔ ہم نے کہا تھا نا اس سے پہلے بھی کہ را کے اوپر چاہے ایک پیش ہو چاہے دو پیش ہو تو را، چاہے ایک زبر ہو چاہے دو زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے چاہے ایک زیر ہو چاہے دو زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں را کے اوپر دو پیش ہے، اس لیے ہم کو یہاں پر پڑھنا ہے، مستقرن، مستقرن۔ میم را زبر مر، را زبر را، تا دو زبر تن، مرتن۔ دیکھیے یہاں بھی را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اور ایک بات کہ یہاں را کے اوپر تشدید بھی ہے، تو میں نے پیچھے سبق میں پڑھایا تھا کہ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تو دو مرتبہ کیسے پڑھیں گے؟ میم را زبر مر ایک ہو گیا، اور را زبر را، مر را، ٹھیک ہے، تو دو مرتبہ پڑھے۔ اور آگے دیکھیں، تا دو زبر تن، مرتن، مرتن۔ بارا زیر بر، را دو پیش رن، برن۔ اس را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، دیکھو را کے اوپر دو پیش ہے، ٹھیک ہے، تو را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے برن، برن۔ رابا زبر رب، بارا زیر بر، ربر۔ جیم زیر جی، عین واو پیش عو، نون زیر نی، رب ارجعونی، رب ارجعونی۔ دیکھو اس را کو بھی پر پڑھیں گے، اس را کو بھی پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ را جو ہے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے تو پہلے سمجھ لیجیے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن را ساکن سے پہلے جو ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے، تو را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمہ میں ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرے کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے زیر علیحدہ کلمہ میں ہو تو ہم اس کو پور کر کے پڑھیں گے، جیسے ربرجعون، ربرجعون۔ ربی جو ہے یہ ایک کلمہ الگ ہے، اور یہ ارجعون جو ہے یہ ایک کلمہ الگ ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے ربرجعونی۔ حمزہ زبر ا، میم را زیر میرو، امیرو، تالف زبر تا، امیرتا، با واو پیش بو، امیرتابو۔ دیکھو یہ را کو بھی جو ہے ہم پر کر کے پڑھیں گے، اس را کو بھی جو ہے پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، اگر را ساکن ایک کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے زیر علیحدہ کلمہ میں ہو تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، تو یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، امی الگ ہے اور ارتابو یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جو ہے پر کر کے پڑھیں گے، امیرتابو۔ الف ہے اس سے پہلے، تا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس لیے اس کو
بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے امیرتابو، امیرتابو، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی۔ یہاں بھی جو ہے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم کو یہاں جو ہے باریک پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، باریک نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یہ زیر جو ہے، یہ کسرہ جو ہے، یہ عارضی ہے۔ عارضی کیوں ہے کہ دیکھیے جب ہم پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے سورۃ الفجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہے نا وہاں، تو وہاں اس طریقے سے ہے، تو ہم اس کو جو ہے پر کر کے پڑھیں گے، جیسے ارجعی، ارجعی، یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے ارجعی، فارا زیر فیر، قاف زبر قا، فرق، تادو پیش تن، فرقتن۔ دیکھیے یہاں بھی را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، تو ہم کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو پور پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 یعنی خص ضغط قز، یعنی قاف صاد خص ضغ یعنی ضاد غین، خص ضغط یعنی طا، اور خص ضغط قز یعنی قاف اور ضا۔ تو یہ 7 حرف ایسے ہیں کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے، یعنی یہ 7 حرفوں میں سے اگر آ جائے گا تو ہم اس کو را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے فرقتن، فرقتن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میر صا، دال دو زبر دن، میر صادن۔ دیکھیے را ساکن کے بعد، را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں ہم کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن ہم پر کریں گے، اس لیے پر کریں گے کہ حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ اور یہاں پر الف ساکن ہے، الف ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے مرصادن، مرصادن۔ قاف را زیر قیر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زیر سین، قرطا سین۔ یہاں دیکھیے یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے قرطاس، قرطاس۔ دیکھیے نیچے سبق ہے، یہ اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے حمزہ پیش او، میم را زیر مر، تا پیش تو، امرتو، امرتو، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را باریک ہوگی، امرتو، امرتو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، من ہا، میم را زیر مر، منہمر۔ دیکھو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے چھوٹی ہاں آ رہا ہے، اس لیے ہم جو ہے یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یہ را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے منہمر، منہمر۔ واو صاد زبر وص، بارا زیر بر، وصبر۔ دیکھیے را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، جیسے وصبر، وصبر۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شر۔ دیکھیے یہاں جو ہے نون ساکن ہے، پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، تو حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں، اور یہ را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، جیسے
من شر بارا زبر بارو را زیر ری بری. دیکھو یہ را بھی باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. بری بارا زیر بر را زیر ری بری. یہاں تشدید ہے اس لیے را کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس لیے کہ جس حرف پر تشدید ہو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جیسے بری دال را پیش در را یا زیر ری دری یا دو پیش یون دریون. دیکھیے یہاں را ساکن ہے، یہ را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے. دریون دریون. میم سین پیش مستا زبرتا مستا میم را زیر مر را دو زیر رن مستمرن. یہاں بھی دیکھیے را کے نیچے 2 زیر ہے اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے مستمرن مستمرن. ذال را پیش ذر را یا زیر ری یا زبریا ذریہ تا 2 زبرتن ذریتن. را کے نیچے زیر ہے اس لیے جو ہے ہم را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ تشدید جو ہے تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس لیے کہ تشدید جہاں بھی آئے گا ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. ذال را پیش ذر را یا زیر ری. اب پھر یا پر تشدید ہے تو پھر یا کو بھی 1 مرتبہ اور پڑھیں گے. یا زبر یا ذریہ تا 2 زبرتن ذریتن. تا پیش تو حارا زبر حارو را زیر ری میم پیش مو تحرمو. دیکھیے یہاں بھی را کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے تحرمو تحرمو تحرمو. چلیے امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی بھی اشکال ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا حل ضرور کریں گے. چلیے آپ سے میری گزارش ہے کہ ابھی تک جو میرے چینل قاری حسن آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں اور ایک کمنٹ بھی ضرور کریں اگرچہ دعائیہ ہی جملہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.